مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان کی خوشبوؤں سے مطر ایک کمرے میں حسن و جمیل، پاک طاہرہ خاتون، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی کہ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین ہی لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی اور سنواری گئی تھی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ پاک نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کھٹن اور دردوں بھرا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا تھا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا تھا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ جب انہیں درد لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم ہجرہ سے باہر نکلیں، دوبارہ اندر گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت عرباض بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس سے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھی تھی، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ امام ابن حبان حاکم نے صحیح کہا، اور امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اسی کی مانند ہے، اور ابو اسحاق نے سور سے برمت خالد بن معاذ رضی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب سے بھی اسی کی مانند روایت کیا، اور اس روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر اسی وقت کو اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ ولادت باسعادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک و شام کے شہر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت بے نظیر و لطیف، نظیف اور نورانی ہے، کسی قسم کی غلاظت و کثافت جسم اقدس میں نہیں پائی جاتی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک میں انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے کہ اس میں سے عطا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوات بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی باتوں کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کر دیا، اے جماعت یہود سنو، سب جمع ہو گئے، اور میں سن رہا تھا۔ کہنے لگا تم کیا ہوا؟ کہنے لگا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن حشام میں یہ بھی ہے کہ محمد ابن اسحاق صاحب سیر کہتے ہیں کہ میں نے سید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا 60 سال کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں۔ تو اسی حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے، تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا۔ یہی روایت امام بقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ام حانی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک یہودی مکہ اس رات
داخل ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریش سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی کہ میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جسے عبد المطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ قریش، سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق و مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سیدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجدے کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی تھیں، پھر میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اندھے منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشرق و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے واہنہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عجائبات و ولادت کے یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کیسرا کے محل میں زلزلہ پڑ جانا اور اس کے 14 کنگروں کا گر جانا، بحر طبیعہ کا دفتن خشک ہو جانا اور فارس کے آتش کدا کا بجھ جانا جو 1000 برس سے برابر روشن تھا کہ کبھی نہ بجھا تھا۔ اللہ اکبر! بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہے جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں زبیر میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔